زندگی کے اعتبار سے اب اگلا ٹاپک جو شروع ہو رہا ہے یہاں سے آیت نمبر 36 میں، وہ قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو تورات کے ذریعے 10 بڑے بڑے حکم دیے تھے نا، ان کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے 4 مقامات کے اوپر، سورۃ البقرہ کے اندر، سورہ النساء کے اندر، اس کے بعد سورۃ الانعام میں، اور پھر سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں۔ اس کے اوپر میری الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ ہے 10 کمانڈمنٹس کے اوپر، کہ 10 بنیادی احکام جو ساری شریعتوں کا خلاصہ ہیں، ساری الہامی کتابوں کا سمجھ لیں مغز ہے، وہ بڑے بڑے احکام کون سے ہیں، وہ یہاں پر بھی مختصراً ذکر ہو رہے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور عبادت کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پہلی چیز ہی توحید ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ اللہ کو مانو، اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ اللہ کو تو پوری پاکستانی قوم مان رہی ہے، اللہ کی کتنے لوگ مان رہے ہیں؟ تو یہ وَاعْبُدُوا، عبادت کرنی ہے اس کی، صرف اس کو ماننا نہیں ہے، اس کی ماننی ہے۔ اور عبادت کا مطلب ہے ٹوٹل اوبیڈینس۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان کا خدا اور ہے اور غیر رمضان کا خدا اور۔ رمضان میں تو یہ قوم مسلمان ہوئی ہوتی ہے، اور بعض تو اتنے پکے مسلمان ہوتے ہیں جو پورا سال نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یار یہ تو ہمیں بھی پیچھے چھوڑ گئے، لیکن عید کے فوراً بعد ریورس ہو جاتا ہے کام۔ ٹوٹل اوبیڈینس اللہ کی، وہ ہے عبادت۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طاغوت کی نفی کرنی، یعنی اللہ کے مقابلے پہ جو بھی کھڑا ہے، چاہے وہ انسانوں میں شیاطین ہوں یا جنات میں شیاطین، یا ان کے اعلی کار یا ان کی تعلیمات، اس کے خلاف تم نے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کی ماننا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے جو آسمانوں سے دین نازل کیا ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ دین اس زمین کی چیز نہیں ہے، دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے۔ ہاں، زمین میں سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو بنیادی دعوت عبادت کرنی ہے اللہ کی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اب عبادت کے اندر جو 2 بنیادی چیزیں جو ہم ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے، اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل و ایاک نستعین، دعا مدد، وہ بھی تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے دعا نہیں کریں گے۔ اب عبادت کی کیٹیگری میں جتنی بھی چیزیں فال کریں گی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نذر، نیاز، جو بھی عبادت کی کیٹیگری میں چیزیں فال کرتی ہیں، وہ سب کی سب خالصتاً اللہ کے لیے ہوں گی۔ یہ ہے ایاک نعبد، اور ایاک نستعین بھی اسی میں شامل ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور پھر نبی الاسلام نے اس کے ساتھ سورۃ المؤمن، جسے سورہ غافر کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 60 تلاوت کی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ بات دعا کی ہوئی اور ذکر آیا عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی جو دعا مانگنے سے کتراتے ہیں، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی بات کی دلیل میں آیت پڑھی قرآن کی کہ دعا ہی تو عبادت ہے۔ اب اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک ہونا ہی دعا میں ہے۔ دیکھ لیں، جو اللہ کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں نا، نماز کے بعد وہ بھی کہہ رہے ہیں المدد یا غوث اعظم، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی عبادت ہو رہی ہے۔ وہ کہے گا نہیں جی، میں عبادت تو اللہ کی کرتا ہوں۔ تو ان کو بتانا ہے کہ ایاک نعبد کے ساتھ ایاک نستعین کو اللہ نے اسی لیے الگ کر کے بیان کیا تھا
کہ یہ چھپ جانا تھا بیچ میں ہی. جب اپنے لوگوں کو کہنا تھا نا عبادت میں مدد مانگنا بھی شامل ہے, انہوں نے کہنا سی ایدے کو نہیں لے گیا. تو جس چیز میں شرک ہونا تھا اللہ نے اس کو الگ سے بیچ میں ذکر کر دیا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا بھی تجھی سے مانگتے ہیں. کہتے نہیں وہ ٹھیک ہے, یہ تو ہے تجھی سے مانگتے ہیں, یہ تو نہیں ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگتے. ہاں ہم کہتے ہیں سر یہ بھی ہے قرآن میں. اگر آپ نے پارہ نمبر 20 پڑھا ہوتا نا تو اپنا ہی ترجمہ پڑھ لیتے. پارہ نمبر 20 کے پہلے صفحے پہ یہ لکھا ہوا ہے, آیت نمبر 62 سورۃ النمل کی. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور مرنے کے بعد تمہیں خلیفہ کرتا ہے زمین پہ. تمہارے ماں باپ مرتے ہیں تو تم مرو گے, تمہاری اولاد, وہ خود اکیلا تو زندہ ہے, تم نسل در نسل زمین پہ جو آباد ہو, یہ میں نے تمہیں آباد کیا ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے. قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ, لیکن بہت کم لوگ ہی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہاں اللہ نے کہا مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو کون قبول کرتا ہے. تو اللہ نے واضح بتا دیا کہ جو کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے نا کہ کوئی اور دعا قبول کر سکتا ہے, وہ ہے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی الہ ہے جو تم نے ٹھہرایا ہوا ہے. تو یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام وہ مشکل کشا کسی کے ہو سکتے ہیں یا نہیں. یہ بعد کی بات ہے. پہلی بات یہ کہ وہ ہوں بھی تب بھی انہیں پکار نہیں سکتے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو بارش فرشتوں سے مانگیں یا اللہ سے؟ اللہ سے. تو بس جن کی ڈیوٹیاں بھی لگی ہیں نا ان سے مانگنا بھی شرک ہے. تو جس کی لگی نہیں ہوئی, اگر یہ کہتے ہیں لگی ہوئی ہے, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ, مان لیتے ہیں وقتی طور پہ کہ لگی ڈیوٹی, لیکن پکاریں گے تو پھر بھی اللہ کو. اینڈ رزلٹ تو یہی ہے, اللہ کی مرضی فرشتوں کے ذریعے مدد کرے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, ہم نے عیسیٰ کی مدد کی تھی روح قدس کے ذریعے. حضرت حسان کی مدد کی, بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد کر. اس کے اشعار کافروں پر تیروں سے زیادہ سخت ہیں. وہ نبی علیہ السلام کی طرف سے جواب دیتے تھے کافروں کو اپنی شاعری کے ذریعے. ویسے یہ حقیقت بات ہے, یہ جو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حسان کی شاعری تیروں سے زیادہ لگتی ہے. ویسے ہی بات سمجھ نہیں آتی, تیر سے تو زخم ہوتا ہے, شاعری کیوں زیادہ ہے. تو آپ کر کے دیکھ لیں, یہ پڑھ کے دیکھیں نا شعر, مرنے سے پہلے اے مسلماں کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یہ جناب آپ کسی کو تھپڑ ماریں اس سے زیادہ تکلیف اس شعر کی ہے. نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابیں. یہ شاعری میں اللہ نے ایسا رنگ رکھا ہے. جو شاعری کتاب و سنت کے خلاف ہے اسے تو قرآن میں کنڈیم کیا گیا, لیکن جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. تو واقعی اشعار بہت کام. نبی علیہ السلام تو بعض کا فی البدی بھی انا النبی لا کذب, اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. شاعری کے اوپر بھی میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں, کس شاعری کو اللہ نے ناپسند کیا ہے اور کون سی اجازت ہے. بہرحال پہلی بنیادی دعوت ہے 10 کمانڈمنٹس میں توحید, قرآن میں بھی ہے. اور ساتھ کہہ دیا شریک نہیں کسی کو ٹھہرانا. یہ شرک جو ہے وہ معاشرہ بھی ہو سکتا ہے, ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں, اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے مقابلے پہ آپ کھڑا کر لیں. تو ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے, مسئلہ نمبر 3 میرا اس کے اوپر ریکارڈڈ ہے, وہ آپ دیکھ لیں. شرک کے حوالے سے بہت زیادہ ویڈیوز ریکارڈڈ ہے, لیکن اصل بنیادی بات لوگوں کو یہی بتانی ہے کہ نماز اللہ کی پڑھنی ہے اور دعا بھی اللہ سے مانگنی ہے, باقی ساری چیزیں چھوٹی ہیں. 11ویں بہت چھوٹی چیز ہے, کیونکہ 11ویں دینے والے کیا کہتے ہیں, اللہ کے نام کی ہے عبد القادر جیلانی کو ثواب پہنچانے کے لیے. یہ بہت چھوٹا مسئلہ ہے.
بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نہ ہو. میت کی طرف سے کوئی صدقہ اور خیرات کر سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن یہ شرک کے لیول کی چیز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ میں صدقہ اور خیرات کروں اور عبد القادر جیلانی میری مدد کریں گے، یا میں داتا دربار پہ دودھ 11ویں کے اوپر چڑھاؤں گا تو میری بھینسیں جو ہیں وہ دودھ دینا بند نہیں کریں گی، تو اب یہ سیدھا سیدھا شرک ہو جائے گا، کیونکہ عقیدہ آپ نے غلط جوڑ لیا. یہ آسٹریلین گائے جو ہے وہ کس مزار پہ جاتی ہے؟ کوئی اجمیری، کوئی بغدادی، کوئی لاہوری گائے بھی ہے جڑی دودھ دیندی ہے جو آسٹریلین گاں دیندی ہے، تو آسٹریلیا سب تو بڑا بزرگ ہو گیا پھر سے. یہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، جس نے کوئی ایفرٹ پٹ کی ہے وہ دنیا میں لیس للانسان الا ما سعی، جو کوشش کرے گا. یہ اللہ کی گائے ہیں، اللہ کی بھینسیں ہیں، اور اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، ان کی صحیح طریقے سے خوراک اور پرورش کی جائے، اور باقی جو سائنٹیفک فیکٹس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتائے ہیں اس کے ذریعے انسان نے ترقی کر لی ہے. اس میں تو بزرگوں کو تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. آپ یقین کریں، آپ ذرا یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھیں فارم ہاؤسز کی، نیوزی لینڈ کے، آسٹریلیا کے، اتنی خوبصورت بکریاں ہیں، وہ ایک طرح کے سائز کی، اور وہ ایسی ٹرینڈ بکریاں ہیں، وہ جا کے مشینوں پہ خود کھڑی ہوتی ہیں، ان کا دودھ دویا جاتا ہے، دوسری طرف سے باہر نکلتی ہیں. ہماری کوئی مزار والی بکری تو اس طرح کا دودھ دے ہی نہیں سکتی اتنا زیادہ، نہ وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اور انہوں نے تو لاکھوں کی تعداد میں فارم ہاؤسز میں رکھی ہوئی ہیں. تو وہ کدھر سے آ گئی ہیں؟ ٹھیک ہے نا. وہ اللہ تعالیٰ کی بکری ہیں، پیدا اللہ نے کی ہیں، باقی انہوں نے جو سائنٹیفکلی انہوں نے اپنی ان پٹ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو. قرآن میں مینلی بڑے بڑے 4 مقامات جو میں نے بتایا 10 کمانڈمنٹس میں، چاروں جگہ پر توحید کے بعد پہلا حق اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رکھا ہے. یہاں پہ تو مختصر بات ہے، لیکن باقی جگہوں میں ملے گا کہ اگر والدین تجھے اکسائیں اس بات کے اوپر کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، تو پھر ماں باپ کا بھی کہنا نہیں ماننا. یعنی ماں باپ کا حق بھی اللہ کے حق کے اندر اندر ہے. دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے، ایون ماں باپ کافر بھی ہوں. تو اسما بنت ابی بکر جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، ان کی ماں کافرہ تھی. تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میری ماں مشرکہ ہے، میرے پاس آتی ہے، میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا دنیا میں معروف طریقے سے اس کے ساتھ بیہیو کرو، یعنی وہ جو ہیومن ڈگنیٹی ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوگی. کافر ماں باپ بھی ہیں، بیمار ہوں گے، آپ ان کا علاج کروائیں گے، ان کی صحت کا خیال رکھیں گے، ان کے باقی معاملات کو دیکھیں گے، لیکن بات آپ نے ماننی ہے اس رب کی جس نے آپ کو ماں باپ دیے ہیں، اس رب کے پیغمبر کی کہ جو دنیا پہ اس رب کا نمائندہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. آپ دیکھیں گے قرآن میں ماں باپ کے بعد ہمیشہ رشتہ داروں کا ذکر ضرور آتا ہے پہلے نمبر پر، اس لیے کہ رشتہ داروں میں جیلسی فیکٹر ہوتا ہے. تو اللہ نے اسپیشلی کہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ضرور اس نے سلوک کرنا ہے. آپ کئی لوگ دیکھیں گے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو ان کی دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور یاروں دوستوں کو کھلا پلا رہے ہوتے ہیں. تو اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کی زکوٰۃ کا بھی سب سے زیادہ حقدار آپ کے بہن بھائی ہیں. ماں باپ اولاد کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن بہن بھائی کو تو زکوٰۃ لگتی ہے، پہلا حق ان کا ہے اگر وہ غریب ہے. والیتامیٰ، اور جو یتیم ہیں جن کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے. والمساکین، اور مسکین لوگ جو ہیں. والجار ذی القربیٰ، اور جو پڑوسی، قریبی پڑوسی ہیں. اس کا ایک ترجمہ ہے قریبی پڑوسی، اور ایک ایسا رشتہ دار جو آپ کا پڑوسی بھی ہو، دونوں ترجمے درست ہیں. والجار الجنب، اور ایسا پڑوسی جو دور کا ہے، رشتہ دار نہیں ہے، یعنی پڑوسی تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں، یا وہ رشتہ دار ہے لیکن دور کا رشتہ دار ہے. یہ ترتیب بتائی جا رہی ہے کس طرح حق ہے ترتیب سے. والصاحب بالجنب، اور مجلس کے لوگ جو تمہارے دوست یار ہیں. دیکھیں دوست یاروں کا ذکر کس کے بعد آیا ہے؟ ماں باپ، رشتہ دار، پھر قریبی رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار، پھر دوست. اتنے دوست پہلے ہونے نے.
الٹا ایک معاملہ چل رہا ہے. وابن السبیل، اور مسافر بھی. اگلے زمانوں میں تو مسافروں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی نا میرے بھائی. نہ تو کوئی موبی کیش تھا اور نہ کوئی ایزی پیسہ تھا. کسی کو راستے میں قافلے کو لوٹ لیا اور وہ گھر سے 4 مہینے کی مسافت پہ ہے، اس کا اونٹ بھی کسی نے چوری کر لیا تو وہ گھر کیسے پہنچے گا؟ آپ ذرا امیجن کریں. سفر تو گھوڑوں اور اونٹ پہ ہوتا تھا. ایون آج کے زمانے بھی اگر آپ کے پاس کرایہ نہیں ہے تو آپ کس طرح، ایک بندہ کراچی سے اسلام آباد آتا ہے، یہاں اس کی جیب کٹ گئی ہے اور پیسے بھی کسی سے وہ مانگ نہیں سکتا، پیچھے اس کا کوئی ہے نہیں جو اس کو دے، تو ظاہر ادھر ہی وہ کسی سے مدد کے لیے کرے گا، مجھے کم از کم ٹکٹ تو لے دیں. تو اس لیے مسافر کا حق آج بھی اسی طریقے سے امپورٹنٹ ہے. لیکن اس میں یہ کرنا چاہیے، جو پروفیشنلز ہیں نا، ان کو گاڑی میں بٹھا کے آنا چاہیے، ان کو پیسے نہ دیں ٹکٹ کے، کیونکہ زیادہ تر یہ فراڈیے بھی ہوتے ہیں نا. تو میں تو ایسے ہی کرتا ہوں، میں بس میں بٹھا دیتا ہوں اور کنڈکٹر کو کرایہ دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ بھئی اس کے پاس کرایہ نہیں تھا تو میں دے رہا ہوں، اور اگر یہ اترنے کی کوشش کرے تو کرایہ تیرا. تو وہ اتر جائے، بے شک کنڈکٹر کو تو لگ ہی جائے گا نا، وہ تو بیچارہ پہلے محنت مزدوری کر رہا ہے. اچھا، ہم لوگ محنت مزدوری کرنے والوں کو دیتے ہوئے کتراتے ہیں، اور جو ہم سے مفتہ مانگتے ہیں. میری تو اکثر اس طرح، اب تو خیر میں نے اپنے گھر والوں کو کافی ایجوکیٹ کر دیا کہ آپ لوگ 10-10 ہزار کی شاپنگ کر کے نکلتے ہیں کپڑوں والی دکانوں سے، اور باہر چنچی والے کے ساتھ یہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، وہ 60 مانگ رہے ہیں، آپ اسے 50 دے رہے ہیں، اور ادھر سے ایک فقیر گزرتا ہے، اس کو 20 روپے نکال کے دے دیتے ہیں. تو اس فقیر کو آپ 10 دے دیتے، اس کو 60 کے 60 پورے دے دیتے. جو محنت مزدوری کر رہا ہے اس کا حق ہے. اور میرے تو اپنے زندگی میں اصول ہے، مجھے اگر کسی جگہ کے کرائے کا پتہ ہے، چونکہ میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہی سفر کرتا ہوں، ٹیکسی پہ یا رکشے پہ یا آئی ایس پہ، تو چلیں فکس کرایہ ہوتا ہے. تو اگر اس نے پہلی دفعہ میں وہ کرایہ بتا دیا نا کہ یہ اتنا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اتنا ہی کرایہ ہے، میں کم بھی نہیں کرواتا. تو کئی بار لوگ ایک دم پریشان ہوتے ہیں. 1-2 بار تو جب میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی لے جاؤ. وہ ڈر جاتے کہ یار یہ کون سا بندہ ہے جی، اس کو 120 بتایا تو اس نے 100 بھی نہیں کہا، تو یہ کیڑے چکر ہیں چاہے. یا اس کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ میں نے واقعی کم مانگ لیا ہے، مجھے زیادہ مانگنا چاہیے تھا. ایسا بھی ہو جاتا ہے. اور جو بٹھا لیتے ہیں پھر میں ان کو راستے میں بتاتا ہوں کہ میرے بھائی دیکھو، میں نے تمہارا کرایہ کم نہیں کروایا. کیوں نہیں کروایا؟ تم نے جائز مانگا تھا، تو آمدہ بھی جائز مانگنا. ہم بھی تمہاری طرح کے ملازم پیشہ لوگ ہیں، ہم کوئی یعنی چندوں پہ تو نہیں پل رہے، یا ہم لوگوں کی جیبیں نہیں ہتھیاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال ہو کہ ہم جو ہے وہ اپنی علیحدہ سے ٹیکسی کے اوپر سفر کر رہے ہوں. تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ یار بس جتنا نامنل طریقے سے گزارا ہو سکے، تو اس کو ریئلائز بھی کرا دیتے ہیں. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے قبضے میں ہیں تمہاری لونڈیاں اور غلام. جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ سسٹم آبسلیٹ ہو چکا ہے، لیکن ان کے حقوق اپنی جگہ تھے. جو اور اس کو آج ماڈرن فارم میں آپ اس فارم میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے انڈر آتی ہے، آپ کے گھر میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، اگرچہ وہ لونڈی اور کنیز کے نہیں، وہ آزاد لوگ ہیں، لیکن بہرحال وہ آپ کے انڈر تو آتے ہیں، تو آپ ان کی بھی ضرورتوں کا خیال رکھیں. اور اس حوالے سے میں کہوں گا کہ دنیا میں خوش نصیب ترین ملک جو ہے نا وہ پاکستان ہے. پاکستان میں غریب لوگ تو چل ہی چیریٹی کے اوپر رہے ہیں. یہاں پر یعنی لوگ اپنے گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرتے ہیں. اگر گھر والوں میں سے کوئی باہر سے آتا ہے تو وہ اپنے گھر میں کام کرنے والی جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے آتا ہے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ کپڑے لے کے دے دیتے ہیں. کل کو ان کے بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ جن گھروں میں کام کرتی ہیں وہ پھر ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور یہ آلموسٹ ہر جگہ ہو رہا ہے. اور یہ ہمارے اس معاشرے کی خوبصورتی ہے، اس کلچر کی خوبصورتی ہے، اور اسلام کی دین ہے یہ کہ ظاہر ہے کہ خرچ تو وہی کرتا ہے جسے امید ہو آخرت میں ملنے کی. لیکن اس میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ملازم کو زکوٰۃ اس نیت سے نہیں دے سکتے کہ اب یہ میرے ساتھ ضرورت سے بڑھ کے اس نے سلوک کرے چونکہ میں نے اسے زکوٰۃ دی ہے. زکوٰۃ اللہ کا حق تھا آپ پر، وہ اگر آپ اپنے ملازم کو دیتے ہیں نا تو اس کے اگینسٹ آپ اگر اس سے یہ تمنا کریں گے نا کہ اس کے اگینسٹ وہ میرے ساتھ زیادہ لائلٹی شو کرے، آپ کی ذات فارغ ہو گئی، وہ نئے سرے سے دینی پڑ جائے گی. ملازمین کو زکوٰۃ دینے والا معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو یہ خیال آ گیا، چلے دل میں وسوسہ آنا اس پہ گرفت نہیں ہے، لیکن آپ نے اسے ایگزیکیوٹ کر دیا،
اسے ڈانٹ دیا کہ تم تو میں فریج لے کے دیتا سی، تو فریج تو آپ نے لے کے دیا تھا زکوٰۃ کے پیسوں کا، تو اس پہ احسان کیسا؟ وہ تو آپ پہ احسان ہے اس کا کہ اس نے لے لیے، تاکہ آپ نے اللہ کا ایک فرض پورا کر لیا۔ تو ملازمین کو زکوٰۃ دیتے وقت یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ ہر وقت کہ کہیں آپ کی بدنیتی آگے بیچ میں تو وہ فرض ہی فارغ ہو جائے گا، نئے سرے سے دینی پڑ جائے گی۔ یہ پھر اپنا خود بخود محاسبہ کرنا ہوگا۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں پھر اس کے اگینسٹ ان سے ڈبل مزدوریاں کروا رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ تو بیچارہ پسا ہوا طبقہ ہے تو انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو لہٰذا حسن سلوک والا معاملہ ان کے ساتھ ضرور کریں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، ہاں جو غیر مسلم آپ کے گھروں میں کام کر رہے ہیں ان کو آپ اپنی زکوٰۃ نہیں دیں، لیکن صدقہ اور خیرات تو ان کو دے سکتے ہیں، عام صدقہ اور خیرات، اور آپ کو ثواب بھی ہوگا اس کے اوپر۔ زکوٰۃ اسپیسیفکلی مسلمانوں کا حق ہے کہ پہلے ان کو دی جائے۔ البتہ اگر مسلمان امیر ہو جاتے ہیں یا ان کی بیسک نیڈز پوری ہو جاتی ہیں، پھر آپ غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں، تو ان کو بھی زکوٰۃ پھر دی جا سکتی ہے، لیکن یہ اس صورت میں جب مسلمانوں سے آپ فارغ ہو بیٹھیں۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں اور آپ غیر مسلموں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ پہلا حق ان کا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ باقی جو عام جتنے بھی نفلی عبادات ہیں، چاہے قربانی کا گوشت ہو، صدقہ اور خیرات ہو، عقیقے کا کھانا ہو، عام جو نظر نیاز اللہ کی راہ میں آپ دیتے ہیں، 11ویں نہیں، اللہ کے لیے جو، وہ سب کی سب آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، اس کو بھی کھلانے کا ثواب ہے۔ قرآن میں دیکھیں جگہ جگہ آتا ہے نا کہ مساکین کو کھانا کھلاؤ، کبھی نہیں ساتھ آئے گا کہ مسلمان مسکین ہو یا غیر مسلم، کیٹاگوریکلی، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اوائل اسلام میں تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ اسلام کی انہی اخلاقی رویوں کی وجہ سے کیا ہے نا، کہ عرب کے معاشرے کے اندر جہاں پہ غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی، وہاں پہ ایک شخص یہ آواز بلند کرتا ہے کہ جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلانا ہوگا، جو خود پہنتے ہو وہی ان کو پہنانا ہوگا۔ اس لیے تو نبی الاسلام پہ پہلے غلام ایمان لے آئے تھے کہ ہمارے حقوق کی آواز کسی نے بلند کی ہے۔ وہ چیز جو مسلمانوں کا ترہ امتیاز تھی اور لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا سبب تھی، وہ ہم نے دنیا کو بتانی تھی کہ ہم بیسک ہیومن رائٹس کے اندر بلیو کرنے والے ہیں، نہ کہ یہ کہ ہم اپنے مسلمانوں سے پیسے لے کے بھی ان کو ملاوٹ شدہ چیزیں دے رہے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر رہے ہیں۔ بالکل الٹ ہو چکا ہے نا کام۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں خدا نخواستہ، اور آپ کو ڈاکٹر ایک ٹیکہ لکھ کے دے کہ جی اس ٹیکے سے آپ کی والدہ کی جان بچ سکتی ہے، اور آپ میڈیکل سٹور پہ جائیں اور وہ کہ جی یہ 2 ٹیکے میرے پاس اویلیبل ہیں، یہ حافظہ اللہ تعالیٰ اور دامت برکاتہم عالیہ نے جو نیا میڈیکل سٹور انہوں نے میڈیکل دوائیاں بنائی ہیں ان کا ٹیکہ ہے، اور یہ جرمنی کے ایک کافر ڈاکٹر کا ٹیکہ ہے۔ تو جب مولوی ہے نا وہ بھی ادا لوے گا ٹیکہ، مولوی بھی مولوی کا ٹیکہ نہیں لے گا، انہوں پتہ ہے کہ اے رحمت اللہ علیہ ساڈے بھی رحمت اللہ علیہ کرائے گا۔ یہی ہے، ہمیں تو کوئی اعتماد نہیں۔ میں اپنی پرسنلی آپ کو بتاؤں، میں نے جب بھی کوئی کرسچن مزدور یا مستری کام پہ لگائے ہیں نا، تو مجھے تو بڑی بے فکری ہوئی ہے، نہ تو انہوں نے کوئی خرد برد کی ہے، میرا تو بڑا اس حوالے سے تجربہ ہے۔ تو کتنا شرم کا مقام ہے کہ آپ مسلمان ہو کے، یعنی جنہوں کہتے ہیں آرڈر ہم ہی کر دینا، پیسے لے کے بھی اس کو حلال نہیں کرتے، تو لوگوں کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ تو ایک عام آدمی کو تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کی داڑھی کتنے انچ ہے اور آپ نماز کتنے منٹ کی پڑھتے ہیں۔ عام آدمی کو تو یہ غرض ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق معاملات کا کیسا ہے۔ لیکن میں دوسری ایکسٹریم پہ بھی نہیں جاؤں گا کہ صرف معاملات ہی سیدھے اور اللہ تعالیٰ کو کہو جی اللہ سے اپنے حق معاف کر دے گا، وہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے۔ اللہ کے حق بھی اور مخلوق کے حق، یہ دونوں پیرلل میں چلنے ہیں۔ ایک پر سے پرندہ نہیں اڑتا، 2 پروں سے ہی اڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی، امر بالمعروف بھی یعنی نیکی کا حکم بھی، اور نہی عن المنکر بھی۔ خالی فضائل اعمال نہیں، نہی عن المنکر نہیں کرتے نا، وہ کہتے ہیں امر بالمعروف کریں گے، اعمال کے فضائل سنائیں گے۔ نہی عن المنکر جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے اس میں تو خطرہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ کوئی سنا ہی نہ دے۔ علم بھی عمل بھی، یہ بھی دیکھ لیں جوڑا ہے، خالی علم بھی کوئی چیز نہیں، خالی عمل بھی کوئی چیز نہیں، جب تک علم کی بنیاد پہ نہ ہو۔
وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے یعنی قبضے میں ہیں لوگ، لونڈی اور غلام، یا آج اس کو آپ ایک ماڈرن فارم میں اس سے ذرا ہٹ کے ہے، بہرحال وہ جو آپ کے انڈر آتے ہیں. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو مغرور ہوں، فخر کرنے والے ہوں. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، اور ان کی تو بھرمار ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر. آپ ذرا عید قربان کے موقع پر دیکھ لیں، پہلے خبر چلتی ہے جناب کہ یہ 50 لاکھ کا بیل مارکیٹ میں آ گیا ہے، یہ 70 لاکھ کا آ گیا ہے. اس کے بعد ایک سیٹ صاحب سامنے آتے ہیں اور وہ اعلانیہ انٹرویو دیتے ہیں کہ جی میں نے خریدا ہے، یہ بے خریدا ہے تو اللہ کے لیے خریدا ہے، تو اس کو انٹرویو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی اس نے کوئی لاغر سا بکرا خریدا ہوتا تو میڈیا کو انٹرویو نہ دے رہا ہوتا، منہ چھپاتا پھر رہا ہوتا. تو کیا کر رہا ہے؟ ریاکاری کر رہا ہے. اور پھر اس سے بڑی اگلا سٹیپ یہ کرتے ہیں کہ وہ پھر کسی این جی او کو جا کے دے دیتے ہیں اس کو، یعنی جنہوں کہتے ہیں نا وہ گنے جو رس کٹے کہتے ہیں نا، پھر وہ پھوک نوں پھر ایک بار گزار دینے ہوتے جو ایک بار ویل کرتے ہیں کہ جی ہم نے سب سے مہنگا بیل خریدا، اس سے اپنی مشہوری ہوئی. پھر اگلی مشہوری یہ کہ جی وہ لے کے جے ڈی سی والوں کو دے دیا ہے، اور وہ پھر بتاتے ہیں جی فلاں صاحب کا بیل ہے. ڈبل. تو ٹھیک ہے، دنیا میں اجر مل گیا، یعنی آپ کی لوگوں نے تعریف کر لی. آخرت میں 0 سے ملٹیپلائی. یہ میرا کل کے کلپ اپلوڈ ہوا ہے نا، شہید، سخی اور عالم بھی جہنم میں، صرف اس لیے کہ اس نے وہ عمل غیر اللہ کے لیے کیا ہے، دکھانے کے لیے کیا، اللہ کے لیے تھا، دکھایا غیر اللہ کو. 0 سے ملٹیپلائی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہیں اور مغرور پسند نہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے، بخاری مسلم دونوں میں، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحیح مسلم میں ذرا یہ ڈیٹیل ہے حدیث. تو ایک صحابی نے عرض کی، مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ بعض اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا لباس، جوتیاں اچھی ہوں. کیا یہ تکبر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، یعنی پتہ چل جائے یہ صحیح ہے لیکن اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ ہے تکبر. اور دوسروں کو حقیر جانو. ایک بندہ مہنگا لباس پہنتا ہے، شوق سے پہنے، لیکن اس کی بنیاد پہ کسی کم تر لباس والے کی تحقیر نہیں کر سکتا، اس پہ اپنا روب نہیں ڈال سکتا. مسجد میں آئے گا تو وہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا اگر اس کے ساتھ کھڑا ہے تو اس نے اپنی صف میں جگہ بھی نہیں بدلنی. یہ اس کے دل میں خیال نہ آئے. اس کو غریب بھی اللہ نے بنایا، تجھے امیر بھی اللہ نے بنایا، اس میں تیرا کون سا کمال ہے؟ تجھے دے کے آزما لیا، اس سے لے کے آزما لیا. وہ تو کامیاب ہو گیا کہ آ کے کھڑا ہو گیا، اور تجھے دے کے آزمایا، تو ناکام ہو گیا، تو نفرت کرتا ہے. اور اکثر تو مالدار لوگ مسجد میں آگے نماز ہی نہیں پڑھتے، تو ناکام ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، یعنی حق بات کو ٹھکرا دو اور دوسروں کو حقیر جانو. اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، نفرت کرو، چھوڑ دو اسے. چاہے یہ کہہ کے ہی چھوڑ دو کہ بزرگوں کو نہیں تھا پتا کہ قرآن بخاری مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے، اور بزرگوں نے چھٹ تنوں پتا لگ گیا نا، تو عمل کر. تیرے ماں باپ اگر قادیانی ہوتے تو نے یہ جواب دینا تھا کہ میرے ماں باپ کو نہیں پتا چلا کہ ختم نبوت کیا ہے، یہ تو نے علمی روش اختیار کرنی تھی. جی علمی کرنی تھی. تو پھر بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ بھی تو یہی کچھ سوچے نا. قادیانیوں کی مثال سے فوراً سمجھ آ جاتا ہے، لیکن باقیوں کی بات کریں تو وہ فوراً کانپتے ہیں. نہیں جی اتنے بڑے بڑے علماء پاگل تھے، اور اس طرح کہہ کے وہ جان چھڑاتے. تو یہ حق بات سے اناد کرتے ہیں، یہ ہے متکبرین. اللہم لا تجعلنا منہم. آمین.